یہ ہم جو ہے وہ لکھی ہے امیر مینائی نے۔ امیر مینائی اردو کے بڑے معروف شاعر ہیں، ممتاز شاعر ہیں۔ غزل میں بھی وہ اپنا ایک اہم مقام رکھتے ہیں، نعت اور حمد۔ نعت میں بھی ان کا کلام کمال کا ہے، بلکہ آپ نے پہلے جو ان کی پڑھی ہے وہ نعت ہی پڑھی ہے، شاید 9th کلاس میں یا 8 میں۔ تو اصل نام ان کا امیر احمد ہے، اور ان کے ایک بزرگ تھے جن سے ان کو عقیدت تھی، اور ان کا سلسلہ نسب بھی ان سے جا ملتا ہے، حضرت مخدوم شاہ مینا۔ ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مینائی رکھا تھا۔ یعنی ہے وہ حضرت سیرت النعمان، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ نعمان بن ثابت کون ہے؟ وہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہے، امام ابو حنیفہ کے نام سے۔ اصل نام ان کا نعمان بن ثابت تھا، ان سے عقیدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی رکھا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے بزرگ شاہ محمود مختوم شاہ مینائی، مینا ان کے نام کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ مینائی رکھتے تھے۔ 1828 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے والد ہی سے حاصل کی، اور پھر بعد میں مفتی سعد اللہ اور فرنگی محل حاصل کی۔ ان دنوں لکھنؤ میں چونکہ شعر و شاعری کا بہت زیادہ ایک چرچا تھا، تو وہ ایک چونکہ ماحول ایسا تھا جس وجہ سے زیادہ تر لوگ اس زمانے میں شاعر بنے، تو اس وجہ سے ان کی بعد میں جب یہ سلطنت اودھ کا اختتام ہوا تو یہ والیہ رامپور کے پاس چلے گئے، اور وہاں انہوں نے عزت و وقار سے زندگی بسر کی۔ آخری زمانے میں یہ حیدرآباد دکن وہاں کے نظام جو تھے انہوں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا، اور وہ وہاں چلے گئے تھے۔ اور ان دنوں وہ ایک لغت مرتب کر رہے تھے، اس کی بس ایک ہی جلد آئی ہے الف کی اس پٹی کی، امیر اللغات کے نام سے، کہ عمر نے مہلت نہ دی اور آپ 1900 میں فوت ہو گئے، سن 1900 میں۔ امیر مینائی ایک بڑے قادر الکلام اور بڑے پرگوش شاعر تھے، اس وجہ سے کہ وہ ایسے قافیے استعمال کرتے تھے اور سینکڑوں اشعار کی ایک غزل کہہ دیتے تھے، اور مشکل قافیے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن ان غزلیں بھی بہت زیادہ انہوں نے کہی ہیں۔ ان کی تصانیف 25 کے قریب ہیں، صرف ایک دو نہیں ہیں بلکہ 25 کتابیں ہیں جو انہوں نے مرتب کی ہیں، لکھی ہیں، تخلیق کی ہیں، اور ان میں جو 2 دیوان بھی شامل ہیں۔ امیر اللغات کے نام سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو لغت کا کام شروع کیا تھا، جو بڑا اہم کام ہوتا اگر آپ یہ مکمل کر جاتے، لیکن ابھی صرف الف کا ہی پٹی مکمل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ کسی پہ چلے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، بڑا مشہور و معروف شعر ہے۔ اسی طرح اور بہت سے اشعار ہیں۔ تو حمد کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جس نظم میں کی جائے، پیش کی جائے، وہ حمد ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو
پہلا شعر جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اگر آپ یوٹیوب میں بھی سنیں گے تو آپ کو یہ نعت بہت سے مختلف گلوکاروں نے گائی بھی ہے، پڑھی بھی ہے ترنم میں، تو وہ آپ کو وہاں موجود ملے گی۔ مجھے تو خیر مہدی حسن کی آواز میں بہت پسند ہے یہ۔ تو دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ بہت آسان سے سادہ سے الفاظ ہے لیکن اتنے ہی پرمانی ہیں۔ وہ شان کبریائی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک بڑے اچھوتے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالی، ایسا کون ہے جہاں تو ہے اور کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی تجھے سمجھ نہیں سکتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ یہاں پر ہے اور کہیں نہیں ہے۔ قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور سربلندی اور یکتائی کو انہوں نے ایک جگہ اس شعر میں پیش کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرا کوئی ہم مرتبہ اور کوئی ہمسر نہیں ہے، جہاں تو ہے وہاں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسے مقام پر بھی تو ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ ہماری سوچوں سے ہم نے دیکھا تو خیر کیا پوری دنیا ہم نے نہیں پوری طرح دیکھی، ہر مقام پر ہر جگہ پر انسان ابھی پوری دنیا میں بھی نہیں پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ پہنچا ہوا ہے ہر مقام پر، ہر جگہ، کہیں بھی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے، نہ صرف دنیا، یہ زمین، آسمان، بلکہ کتنے ہی آسمان ہیں، سب میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور اگر آپ اس میں ذرا وسعت کریں گے تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ کی انسانی عقل بے بس ہے، وہ اس انتہا کو نہیں پہنچ سکتی کہ جہاں پر اللہ کی قدرت اور حکمت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تو توحید کا ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی ہے یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں، اور جو کہ ہر جگہ موجود ہو، اس کا ہم مرتبہ نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی عظمت، سربلندی اور یکتائی جو اسے ہی حاصل ہے، اس کے سوا کسی اور کو نہ تو زیبا دیتا ہے اور نہ ہی یہ حاصل ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اسی موضوع پر ایک شعر کہا تھا کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دھوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ اور یہ کہا ہے کہ کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ کتنا قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو تصور ہی کر دیں گے وہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کائنات ایسے چل رہی ہے، اور جو جانتا ہے وہ بھی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کو۔ اور جو اللہ سے
عشق کرتے ہیں وہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سمجھ پاتے. وہ ان کے اندر بھی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو پائیں. موسیٰ علیہ السلام سے عشق کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا. اسی وجہ سے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. وہ بھی انہیں بھی یہ خواہش تھی کہ وہ جس سے ہم کلام ہو رہے ہیں وہ اسے دیکھے تو صحیح. اور اللہ تعالیٰ کیسے کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ضد جب نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کا ہلکا سا پردہ ہٹایا تو پھر وہ کوہ طور جل گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ ایک الگ منظر ہے. یعنی کہ جو اللہ کے بہت قریب ہے وہ بھی اللہ کو نہیں پا سکتا. کا مقام ایسا ہے کہ اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ انسان آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ اللہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. کہاں تو ہے، اسے ایمان ہے، یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تنہائی میں جب بہت سے کام ایسے کر لیتا ہے کہ جہاں پر وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، تو وہ اس کے یقین میں تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ چوری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کسی کو، اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی کو اس نے صحیح طرح سمجھے نہیں ہوا. پردوں میں ہے تو بے پردہ، سو نشانوں میں بے نشاں تو ہے. اس شعر میں بھی اگر آپ کائنات میں یہ جو روزمرہ چیزیں ہمارے سامنے، ہماری نظر کے سامنے نظر آ رہی ہیں اور ہم اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر فراموش کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی غیر معمولی قدرت کے سبب ان تمام اشیاء میں، کائنات کی تمام چیزوں میں، تمام مظاہر میں عیاں نظر آتا ہے، سامنے نظر آتا ہے، عیاں ہے. یہ انسانی آنکھوں سے پہنچ نہیں پاتی. ہاں، اللہ تعالیٰ سے جو عشق کرتا ہے وہ تھوڑا بہت جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے. وہ جب ایک چیز پر غور کرتا ہے، ایک پتے پر غور کرتا ہے، ایک درخت پر غور کرتا ہے، ایک پھول پر غور کرتا ہے، تو اسے اللہ نظر آتا ہے. اب دیکھیں، ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج، اس سے ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے. آپ صرف اس درخت پر جب نظر دوڑائیں اور اس پر اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس ایک درخت سے، ایک بیج سے جو درخت پورے کا پورا بن گیا ہے، اس میں اسی ایک درخت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے رنگ بھر دیے ہیں. ایک پھول کے اندر کتنے رنگ بھرے ہیں، ایک بیج سے نکلا ہوا. اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے رنگ مختلف بنا دیا، ذائقہ مختلف بنا دیا، شکل مختلف بنا. پھول کی شکل اور ہے، پھل کی شکل اور ہے، ٹہنی کی شکل اور ہے، پتے کی شکل اور ہے، اور جو بڑی شاخ ہے وہ اس کی شکل الگ ہے. پھر اگر آپ ان کو چکھیں گے، پھول کا ذائقہ الگ ہے، پھل کا ذائقہ الگ ہے، ٹہنی کا، درخت کا، ہر چیز کا ذائقہ بھی الگ. ایک بیج سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا تخلیق کیا. جب آپ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو آپ کو اللہ نظر آ جاتا ہے. اسی طرح رنگ دیکھیں کہ ایک ہی، یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا ہے، بلکہ اس رنگ میں بھی جو ایک
مختلف امتزاج ہے رنگوں کا، پھر پھولوں، ایک ہی پھول میں کئی رنگ ہیں، پھر پھل میں کئی رنگ ہیں اور ذائقے ہیں، آپ اور اس پھل کے اندر کئی بیج ہیں، پھول کے اندر کئی بیج ہیں، اس میں مطلب حکمت جب آپ یہ تو ایک معمولی چیز ہے، مطلب درخت کو میں نے آپ کی مثال کے طور پر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیں تو جو مومن ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ اسے وہ بہت زیادہ اسے محسوس بھی ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے، وہ دیکھ بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالی کی ذات کی جو گواہی ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے سے ہمیں ملتی ہے۔ وہ چاند تاروں میں ہمیں نظر آتا ہے، روشنی بن کر نظر آتا ہے، آسمان میں سورج میں ہمیں نظر آتا ہے، اگر چلے جائیں تو مرغزاروں میں، پرندوں میں، اور باغ میں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو قدرتی نظاروں میں جب انسان جاتا ہے کبھی سیر و تفریح کے لیے دنیا میں، تو وہاں پر بھی اللہ ہمیں ہر جگہ ہر مقام پر نظر آتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں، اور جسے نہیں نظر آنا تو وہ آپ کیا، اس امیر منائی نے کہا نا کہ 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے، تو وہاں پر بھی ہزاروں سینکڑوں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن آپ پھر بھی سامنے نہیں ہیں۔ اور اللہ کو بظاہر تو ہم اس طرح اس شکل میں نہیں دیکھ پاتے جس طرح ہم اور بات تو یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا نا، تو کیونکہ اس کی شکل سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ خدا کیا رہا۔ وہ ایک شعر ہے کہ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر اپنا نشاں تو نے، دیکھ کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ تو انسان کو اللہ اگر عقل دے تو وہ اسے دیکھ لیتا ہے، نظر نہیں آتا مگر نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ لاکھ پردوں میں وہ چھپا ہوا ہے، لیکن جو مومنین ہیں وہ اسے دیکھ ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ، جسے یقین ہوتا ہے اللہ پر وہ دیکھتا ہے، وہ بیج میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ وہ جب پہاڑوں سے بلند اترتے ہوئے یہ آبشاریں جو چشمے نظر آتے ہیں تو اسے نظر آتا ہے اللہ کہ یار یہ پہاڑ کے اوپر سے پانی کدھر سے آ گیا ہے، وہاں کس نے پانی چڑھا دیا ہے، اور وہ اتنا پانی کے مسلسل بہتا چلا آ رہا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے وہاں پر، وہ یہ جو پہاڑوں پر برف جما دیتا ہے یہ سردیوں میں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جی زمین جو نیچے رہنے والے ہیں، جو گرم علاقے کے لوگ ہیں، ان کو پانی ملتا رہے، وہاں سے پانی آئے۔ وہ ٹینکیاں بنا دی گئی ہیں، برف جما کر رکھ دی گئی ہے کہ جب آہستہ 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 وہ پگھلیں گی تو وہ دنیا کو پانی ملتا رہے گا۔ تو اگر آپ ان چیزوں میں اللہ کو ڈھونڈنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر مقام پر ملے گا۔ اور آپ انسانی زندگی، انسان کیا مطلب ہے، ایک وائرس، ایک بیکٹیریا، اس کی پر بھی غور کرتے ہیں، جو آپ لوگ بایو پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں بھی نظر آتا۔ انسان میں تو خیر بے شمار ایسی نشانیاں ہیں جہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، انسان کیا، جانور کیا، لیکن آپ اسے، بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ حواس خمسہ سے نہیں محسوس کر سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس چھٹی حس، ساتویں آٹھویں حص ہونی چاہیے آپ کے پاس۔
وہ ایمان ہونا چاہیے، وہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو محسوس کر. آپ حواس سے ظاہر اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھنا، وہ شعر ہے کہ اقبال کا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو دل کی آنکھیں کھولنی پڑیں. تو اللہ تعالیٰ بے نشانوں میں، ہزاروں نشانوں میں آپ کو نظر نہیں، وہ پھر بھی بے نشان ہے. جس نے نہیں سمجھنا نہیں سمجھے گا، لیکن جس نے سمجھنا ہے وہ ڈھونڈ ہی لے گا خدا تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو. تو وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تبھی ہمارے پر قائم رہ سکتی ہے، ہمارے وہ سامنے پوری طرح کھل کر نہیں آئے. اگر اللہ تعالیٰ کو سمجھ گیا تو پھر اس میں اور بندے میں فرق نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. یہ آپ نے تو واہ، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا تب بھی نظر آ جاتا. وہ کیا شعر ہے کہ حسن ہی حسن، جلوے ہی جلوے، صرف احساس کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں احساس سے ملتا ہے، اور احساس ایمان سے ملتا ہے، یقین سے ملتا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، ہم ہر چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے، غور کرنے سے نظر آتا ہے. لیکن اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو وہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. انہیں بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو اگلا شعر پڑھتے ہیں کہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے. اے اللہ تعالیٰ، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور جلوت کثرت کو کہتے ہیں. محفل کے معنوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جہاں کثرت، خلوت کا الٹ ہے جلوت. خلوت کا مطلب ہوتا ہے اکیلا ہونا، تنہا ہونا، تنہائی. تخلیہ اسی سے اپنے لفظ سنا ہوگا. کہیں پنہاں یعنی کہ چھپا ہوا، پوشیدہ، اور کہیں عیاں یعنی کہ ظاہر. یہ وہی اسی تسلسل کا ایک اور شعر ہے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی ہے اور کثرت میں بھی ہے. کہیں اکیلا ہے نظر آتا ہے، کہیں زیادہ تعداد میں نظر آتا ہے. یعنی کہ آپ کی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محفل میں بھی موجود ہے. کہیں ظاہر ہے اور کہیں چھپا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسرار ہے. پر اسرار کا مطلب رازوں سے بھری ہوئی. اب بار بار میں ایک بات کرتا ہوں کہ وہ رازوں سے نہ بھری ہو تو پھر خدا کیسے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. ہم تو بہت تھوڑا سمجھتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق کرتا ہے، جو مومن ہے، جو ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کو ایک ذرا سا ہلکا سا سمجھتا ہے. اسی طرح تو کوئی بھی نہ سمجھ سکا ہے نہ سمجھے گا. تو اللہ تعالیٰ کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینا تو ممکن ہی نہیں. تو اے اللہ تعالیٰ، یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیری ذات کا ہم میں سے کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتا. تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تو تنہا، تیرے جیسا کوئی نہیں. اس کائنات میں تیرے جیسا، اس کائنات کا مطلب کہیں بھی
موجود نہیں ہے۔ اگر آپ آسمان کی وسعتوں میں بھی چلے جائیں، زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں، کسی جگہ بھی چلے جائیں، آپ کو ایسے ایسے تخلیقات ملتے ہیں، مخلوقات ملتی ہیں، ایسی ایسی، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ، یعنی کہ ایک نئی ایک دنیا کھوجنے نکلتا ہے تو وہ ایک نئی دنیا سے روشنا ہو جاتا ہے، وہ اسے، یا کئی بار تو وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے یہ میں نے کام شروع کیا تھا۔ تو اللہ تعالی کہیں چھپا ہوا ہے اور کہیں ظاہر ہے، اور جہاں جہاں کوئی اور نہیں ہے وہاں اللہ ہے۔ وہ آپ نے ایک حکایت تو سنی ہوگی کہ وہ حکیم لقمان کی تھی، وہ اپنے ایک شاگرد کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے کہ جی، تو وہ شاگرد ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیوں اتنا عزیز ہے، تو انہوں نے ایک بار ایک ایک مرغا سب کو دیا اپنی شاگردوں کو، کہا کہ جاؤ جا کر ذبح کر کے لے آؤ، اور دیکھنا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی اور دیکھ نہ رہا۔ سب مرغا ذبح کر کے لے آئے، لیکن وہ جو شاگرد تھے وہ واپس آ گئے، پوچھا کہ تم نے مرغا ذبح نہیں کیا، تو وہ انہوں نے کہا مجھے کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو وہاں باقی شاگردوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تو یار لو بے وقوف آدمی کو اور کئی جگہ نے، اور ایسے کہتے ہیں کہ عقل مند ہے۔ تو آپ نے پوچھا ان سے کہ ہاں بھائی، کیا وجہ ہے، تمہیں کیوں نہیں نظر آیا، کیوں نہیں ملی ایسی جگہ، باقی سب تو ذبح کر کے لے گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا، جہاں بھی بیٹھتا، مجھے یوں محسوس ہوتا کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جو ہی میں چھری پھیرنے لگتا تو مجھے خدا نظر آ جاتا، خدا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات یہی ہے، میں یقین تھا تو اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے۔ آپ تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہوتے، آپ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا، اس کے نظارہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک عام انسان جو ہے اس کی ذات کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہونا ہمارے ہاں اصل میں یہ ایک بہت بڑا ایک الگ سے مسئلہ ہے، جہاں صوفیاء، وہ ہمارے دانشور ہیں، صوفیاء ہیں، اور دوسرے فلسفی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کو، یہ جو بہت سی بنیادیں بنی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اور جو کچھ جو چیز ہے، ہر ایک کا علم اللہ تعالیٰ کو موجود ہے۔ تو اگر کوئی انسان سرگوشی بھی کرتا ہے، آپ ایک انسان دوسرے انسان سے اپنے دل میں اپنے آپ سے کوئی بات کرتا ہے، اس کی سوچ سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ آپ کی تنہائیوں میں بھی موجود ہے، کہیں ظاہر نظر آتا ہے، کہیں ظاہر ہے، کہیں چھپا ہوا ہے۔ عام طور پر تو وہ چھپا ہی ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ظاہر ہو کر وہ اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے۔ تو وہی بات ہے جو پہلے بھی میں نے پچھلے شعر میں، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، تو دیکھنا تو دید ہے دلوا کرے کوئی۔ اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دل کی آنکھوں کو کھولو،
اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، ہر مقام پر نظر آئے گا، اور اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتا، وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کو نظر نہیں۔ داغ دہلوی کا ایک شعر ہے کہ یہاں بھی تو وہاں بھی تو، زمیں تیری فلک تیرا، کہیں ہم نے پتہ پایا نہ ہرگز آج تک تیرا۔ اس کے باوجود کہ یہ زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، ہر جگہ ہر مقام تیرا ہے، لیکن اس کے باوجود تو ہمیں نہیں ملتا۔ سر یہ شعر دوبارہ بتا دیں۔ جی سر یہ شعر دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ جہاں یہاں بھی تو وہاں بھی تو، زمیں تیری فلک تیرا، کہیں ہم نے پتہ پایا نہ ہرگز آج تک تیرا۔ آن لائن اس کو سمجھے یس سر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی، اس کو کوئی پہنچ نہیں سکا، اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکا، ان کی صفات تو پہنچنے کی دور دور کی بات ہے، یہ ذات کو نہیں پہنچ سکے، اس کو سمجھ نہیں سکے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور نظر بھی آتا بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے، جو چھپا ہوا اس کے سے ہے، جو اسے دیکھنا نہیں چاہتا، اور جو دیکھنا چاہتا ہے اسے تو ہر جگہ ہر مقام پر، ہر اپنی ہاتھوں کی سے لے کر اپنے کہیں کسی جگہ بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزباں تو ہے، مہماں تو ہے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت شعر ہے، پوری خیر حمدی کمال کی حمد ہے، اور بہت سادہ الفاظ میں بہت خوبصورت۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اہل تصوف کے ہاں، میں نے ابھی پیچھے تھوڑا سا پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ موجود ہے تو اس کو اہل تصوف نے، صوفیاء نے ایک نظریہ بنا لیا تھا جسے وحدت الوجود بھی کہتے ہیں، وحدت الوجود۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات اور اس کے موجودات جو ہیں، جو کچھ بھی کائنات میں ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ حقیقی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہے، یہ وحدت الوجود ہے۔ اصل وجود ایک ہی ہے، اصل ذات ایک ہی ہے، یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ اس کا عکس نظر آتا ہے۔ اور دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ خدا ہے، خدا ہی کا وجود ہے۔ یہ وحدت الوجود ایک بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے، یہ صوفیاء کا پسندیدہ ترین موضوع بھی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ وہ حدیث جس میں جو ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، وہ قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سنا، تو وہ حدیث قدسی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا مخفی خزانہ تھا، اور جب میں نے اپنے آپ کو آشکارا کرنا چاہا، جب میں نے آپ کو کہا کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے پھر اس دنیا کو، اس کائنات کو تخلیق کیا۔ تو
اب اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، میزباں تو ہے۔ شاعر نے کہا کہ تو میزباں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات تیری ہے۔ اب ایک مالک ہے، اس کی کائنات ہے، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کا گھر اس بندے کا ہوتا ہے، ہم اسے میزبان کہتے ہیں کہ وہ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں۔ تو یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ اللہ کی ہے، اس لیے یہاں پر میزبان وہ ہے اور ہم مہمان۔ تو اور مہمان اللہ تعالیٰ کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومن ہے، مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ بستا ہے، مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، یعنی کہ بندے کا، مومن کا وہ دل ہے اور اس کے اندر اللہ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دل اس بندے کا ہے اور رہنے والا خدا ہے، وہ اس بندہ اس طرح میزبان بن جاتا ہے اور اللہ اس کا مہمان۔ تو ایک تو اس شعر کو آپ اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہم اس کے اندر اس کی تمام دی ہوئی نعمتیں، کیونکہ میزبان جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مہمان کی ہر طرح خدمت کرے اور وہ کر رہا ہے۔ اور جب مومن اپنے دل میں اللہ کو بسا لیتا ہے اور پھر اس کی مرضی کے مطابق وہ کام کرتا ہے تو وہ میزبان ہو جاتا ہے اور اللہ مہمان ہو جاتا ہے۔ اور روزی رساں ہے، روزی دینے، تو یہاں اصل میں اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ اور دل بھی کیا ہے مومن کا، وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے، غالب نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا، یعنی کہ جب سب چیزیں ہی اللہ کی ہیں، ہی اللہ کا ہے، پھر ہم نے کون سا کمال کیا ہے؟